السلام علیکم ناظرین، سنو ڈیجیٹل میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے خلافت پہ۔ خلافت ہے کیا قرآنک پرسپیکٹو میں، حدیث کی روشنی میں، ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں، اور جو تکمیل پاکستان بات کرتی ہے خلافت کی، ذرا اس کی ہسٹری تو دیکھیں، اس کا پریویس پاس کیا ہے اور وہ کیسا نظام ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کو ایک دھارے میں لانے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے خلافت کا نظام امارت کا ناگزیر ہے، چونکہ ظلم و جور کو رفع کرنے کے لیے عدل و انصاف جو ہے وہ بپا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے جو نائبین ہیں اور خلیفہ زمین پہ سب سے پہلے وہ اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں، چونکہ وہ براہ راست اللہ سے احکامات حاصل کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اور پھر دوسرے مقام پر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ وحی الہی سے کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے وہ احکام نافذ کرتے ہیں اور پھر وہ احکام شریعت کہلاتا ہے۔ جو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے وہ ناپائیدار ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق شریعت مطہرہ کے قانون کو امپلیمنٹ کرواتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کہلاتا ہے، اور اس کی حکومت کو خلافت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہوئے ڈیوائن لا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور سیرت کو امپلیمنٹ کرنے والا جس کے بعد قوت نافذہ ہو، اس کو خلیفہ کہیں گے۔ اب اس استخلاف کا معنی ہے کسی کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا، اور خلافت کا معنی ہے امارت، امامت اور جانشینی۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن کے اندر لکھتے ہیں خلافت کا معنی ہے کسی شخص کا قائم مقام ہونا، اور اس کی چار قسمیں، پیچھے آنے والا قائم مقام۔ نمبر ایک، اصل شخص کے غائب ہونے کی وجہ سے دوسرا اس کا قائم مقام ہو۔ نمبر دو، اصل شخص کی موت کے بعد دوسرا شخص اس کا قائم مقام ہو۔ نمبر تین، اصل شخص کے عاجز ہونے کی وجہ سے دوسرا اس کے قائم مقام ہو۔ نمبر چار، دوسرے شخص کو اپنی نیابت سے مشرف کرنے کے لیے اس کو اپنا قائم مقام بنایا جائے۔ تو اللہ نے اپنے پسندیدہ جو بندے ہیں ان کو زمین پر اس آخری وجہ سے خلیفہ بنایا ہے، یعنی اللہ کا ارشاد ہے کہ جس ذات نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، نیز فرمایا اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور فرمایا ہم نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ پھر قرآن میں سورہ نور میں اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے، بیس لائن، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف من قبلہم ولیمکننہم لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، یہ آخر تک۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، اور ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ اللہ ان کے دین کو بھی غالب کرے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے خوف کو امن اور چین سے بدل دے گا۔ خلافت خوف کو ختم کر کے ایک پیسفل جو ہے وہ ایک چین کریٹ کرتی ہے۔ پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے خلافت عرضی کی بشارت مسلمانوں کے لیے امن و سکون کا پیغام ہے۔ امن قائم کرنا ہے تو خلافت کی طرف آنا ہوگا، اس کے بغیر دہشت گردی، انتہا پسندی، ایتھنک ڈویژن، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم جمہوریت جیسے جو ایک کفر ہے یا آپ اسے کہہ لیں فسق ہے اس کی طرف راغب ہیں، اس کی ساری بیماریاں آ گئیں۔ پھر سورہ حج میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ کو زمین میں اقتدار اور غلبہ عطا کریں تو وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے، اقامت، اسٹیبلشمنٹ آف ریگولر پریئرز، زکوٰۃ ادا کریں گے، پورا اکانومک سٹرکچر ہے اس میں، نیکی کا حکم دیں گے، انجوائنگ دا گڈ، اور برائی سے روکیں گے، ریفرین فرام دا نیگیٹیوٹی، اور سب چیزوں کا انجام اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائبین کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عنقریب میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ناگزیر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آگئی۔ اب خلافت یہ ہے کہ امامت اور خلافت کی تعریف ہے کہ دین اور دنیا کی ریاست کو
امامت کہتے ہیں، لیکن یہ تعریف نبوت پر بھی صادق آتی ہے۔ اس لیے اولا ہے کہ دین کے قائم کرنے اور ملت بیضا کی حفاظت کرنے میں رسول اللہ کی جانشینی کو امامت کہتے ہیں۔ اس حیثیت سے تمام امت مسلمہ پر اسی کی اتباع واجب ہے۔ پھر علوم دینیہ کی ترویج اور ارشاد سے دین کو قائم کرنے اور جہاد اور دیگر لشکر ترتیب دینے، مال غنیمت کے حصے، پھر قاضیوں کا تقرر، ظالموں کو سزا دینا، حدود قائم کرنا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی عمارت عامہ ہے اور اسی کو خلافت کہتے ہیں۔ یعنی خلیفہ ہے وہ ارکان اسلام کو قائم کرے۔ نمبر 1 جہاد فی سبیل اللہ، اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز اور جہاں بھی مسلمانوں کو گھروں سے نکالا جائے، ظلم کیا جائے، ان کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ مجاہدین کا حصہ مقرر کرنا، ان کی پینشنز، ویلفیئر، مال غنیمت سے ان کو حصہ دینا، پھر قاضیوں کا تقرر، جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ نظام قضاء و عدل کو انفورس کرنا، ظالموں کو سزا دینا اور حدود اللہ قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی روکنا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے فرمودات کے مطابق عمل کرنے والا خلیفہ ہے۔ یہ نظام تکمیل پاکستان موومنٹ چاہتی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، وہی گھبرا سکتا ہے کہ جو ان حدود و قیود کی پاسداری نہیں کرنا چاہتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا بھی یہی موقف ہے۔ پھر خلافت کی شرائط، ابو الحسن الماوردی جنہوں نے احکام السلطانیہ لکھی ہے، رولز آف گورننس، بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے، کہ امامت یا خلیفہ کی 7 شرطیں ہیں چیدہ جو مسلمان فرائض اور واجبات پر عمل کرے، سنن مستحبات ادا کرے، محرمات مکروہات تحریمی سے اجتناب کرے، ٹھیک ہے، وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ کنٹمپرری چیلنجز پر اجتہاد کی کیپیسٹی اس میں ہو، حواس سلامت ہو، ظاہری باطنی، اعضاء صحیح سلام، فزیکل اکوپڈ ہو، مینٹل اکوپمنٹ، صاحب الرائے ہو، ملک کے داخلی اور خارجی مسائل کی جو پیچیدہ گتھیاں سلجھا سکے، وہ شجاع اور بہادر ہو، ملت بیضا کی حفاظت اور دشمن سے دلیری میں حصہ لے سکے۔ میں کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ داخلی خارجی مسائل اور پھر جہاد، تو مجھے لوگ کہتے ہیں یہ جی پٹھو ہیں آپ، بوٹ پالشی ان کی کرتے ہیں، آرمی چیف ہو رہی، اور اللہ کا خوف کریں، آپ نے اللہ کو جان دینی۔ یہ تو آپ تانا دیتے ہیں جو بوٹ پالشی کا، ہم تو احادیث موجود ہیں، وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں ایک رات جہاد میں گزارتا ہے، عابد کی 100 سالہ عبادت سے بہتر۔ تو ہم تو وہ فوجی جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے قدموں سے لگنے والی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بناتے ہیں، پالش تو دور رہ جاتی ہے۔ یہ جہالت کی بنیاد پر یہ بات کی جاتی اور نان سینس سے وہ لوگ یہ خوارج کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جہاد کر کے، حضور کی حدیث ہے وَهُمْ شَرُّ الْخَلَائِقِ، یہ جو دہشت گرد بدترین مخلوق ہے خوارج، ٹھیک ہے، وَهُمْ كِلَابُهُمُ النَّارِ، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ تو ان جہنم کے کتوں کو جہنم میں ڈالنا یہ افواج پاکستان کا کام ہے، تو ایسی فوج کو ہم ان کو سلیوٹ کیوں نہ کریں؟ تو ایسا بغیر مطالعے کے ایسے تانے یا فتوے دینے سے گریز کیا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر خلافت منعقد کرنے کے طریقے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں 4 ہیں، کہ علماء، قضاء، عمراء، قابل ذکر، جو میں نے کہا تھا کنسلٹیٹیو کونسل، پڑھے لکھے لوگوں سے منتخب کریں، کوئی بھی ہو، ایسا شخص جو لوگوں کو جمع کر کے خلیفہ کی تصریح کر دے۔ پھر تیسرا شورا کا ہے جو ہم تکمیل پاکستان چاہ رہی ہے۔ چوتھا بغیر بیعت کے خود قابض ہو جائے اور وہ اسلام کی شرائط کے خلاف نہ ہو، یعنی بعد میں لوگوں کو سہولت دے، بے شک متغلب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی مغربی جمہوریت اور اسلامی خلافت میں فرق ہی یہی ہے کہ جمہوریت جو ہے اس میں عہدیدار کو منتخب کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں، ہر شخص ووٹ دیکھ دے، جبکہ اسلام میں یہ حق اصحاب حل و عقد کو ہے، ہر شخص کو نہیں ہے۔ جو پالیسی میکر، پڑھے لکھے ہوئے صاحب تقویٰ لوگ ہیں، یہ چیزیں ہمیشہ آپ نوٹ کر لیں۔ میں آگے چیدہ 2-3 باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمارت کے طالب نہ بنو، ٹھیک ہے، اگر بن مانگے تمہیں ملے تو اس میں خدا کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر مانگ کر لوگے تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ملٹری طور پہ ویل ایکوپڈ اسٹرانگ ہے، صاحب الرائے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے ایک ایسا بندہ جو فارن پالیسی، داخلہ پالیسی بھی جانتا ہو، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
کہ خدا کی قسم ہم اس حکومت کے کسی کام پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتے جو اس کی درخواست کرے اس کا حریص ہو، خود درخواست نہ کرے لوگوں کو۔ اب ہمیں پتہ ہے کون ویل ایکوپڈ ہے، آپ کی فوج ہی ہے جو سارا ملک داخلی خارجی خطرات سے، تھریٹ سے اسٹریٹجک ڈیپتھ میں، جیو پولیٹیکل سیناریو میں، تو فوج کے تھنک ٹینکس میں سے بھی کوئی اگر کوئی امیر خلیفہ یا کوئی بن جائے تو ہم تو ریکمنڈ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ اعتبار کس پہ ہے؟ یہ سیاستدان جمہوری لوگ یہ تو ملک بیچ کے کھا جائیں گے آپ کا سارا۔ یہ اٹامک پاور ہے جہاں اس کی لوکیشن جہاں پہ یہ حرمین شریفین کی محافظ فوج ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ ابو موسیٰ نے فرمایا، افسر سے فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اسی طرح آپ کے رب کی گرفت ہے جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، بے شک اس کی گرفت دردناک ہے۔ ظلم کرنے والی بستیوں کو اللہ گرفت میں لیتا ہے۔ یہ پاکستان اب ایسی بستی ہو چکی ہے جس میں ظالم بیٹھے ہیں، عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، لوگ بجلی کا بل دیں، گیس کا بل دیں، کچن کا بجٹ مینیج کریں، فیول ایڈجسٹمنٹ کریں، ٹیکس پے کریں، لوگ کیا کریں گے؟ مر جائیں گے۔ پھر آپ سے فرمایا جس شخص پر ظلم کیا جائے اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے تو اللہ اس کی طرف سے بدلہ لے گا۔ کتاب البر والصلہ۔ پاکستانیوں تم بدلہ نہیں لے سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کرو، روز حشر دیکھو تم ان کا کیا حساب ہونا ہے۔ پھر اپنے بھائی کی طرف جو ہتھیار سے اشارہ کرے اس وقت تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اشارے کو ترک نہیں کرتا، خواہ اس کو بھائی۔ ہمارے یہاں ویپنائزیشن ہے، صرف اشارہ کرنے پہ بھی لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے غبار آلود آپ سے فرمایا کہ دروازوں سے دھتکارے جانے والے لوگ اگر وہ اللہ کی اعتماد کی قسم اٹھا کر کھائیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر خلافہ ماڈل خدا را آنے دیں، یہ کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔ ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان بیس کیمپ بنے گا، اس کا امپیکٹ کشمیر پہ، فلسطین پہ، ایک تو مسلم امہ کی یونٹی ہوگی، اس کے فائدے کیا ہیں نمبر 1۔ دوسرا، پاکستان اسلامائزیشن ہوگی، انصاف کا بول بالا ہوگا، ایکویلٹی ہوگی، روزگار کے مواقع آئیں گے، خوشحالی آئے گی اور اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، اس میں کون سی بات ہے۔ اور پھر آپ حرمین شریفین جو ہے اس کو ہیڈ کوارٹر ایتھیکل اور مورل اور آئیڈیالوجیکل بنا کے ایک اپنا ویژنری سفر شروع کریں۔ پاکستان صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا راز ہے اور اس سے اللہ نے کام لینا ہے۔ اور یہ خلافت کے معاملے میں پاکستان ملٹری بیس کیمپ ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیں، اور وہ وقت دور نہیں، وہ آپ کی فوج اثاثے اسی لیے بچائے گئے، یہ کسی وقت پہ قائم آئیں گے۔ تو میں بالکل ببانگ دہل کہتا ہوں کہ خلافہ ماڈل ہو، صاحبان علم آئیں اور پالیسی میکرز جو پڑھے لکھے صاحب کردار ہوں وہ آ کے اس فضا کو ہموار کریں۔ تکمیل پاکستان موومنٹ کسی فرد کے لیے نہیں کر رہے، کسی ادارے کے لیے نہیں کر رہے، میں واضح کر دوں، ہم پاکستان کے لیے اور اس کے عوام کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ فریضہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خلفاء نے اس کو ایکسپینڈ کیا وہ ریوائیو ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ کہنے سے پہلے تمام پاکستانیوں کو عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارک دیتا ہوں، اور کھالیں جتنی بھی ہیں، کسی بینڈ آؤٹ فٹ کو نہ دیں، اور ویسے اس طرح تو غریب کی کھال ہی رہ گئی ہے، مشکل ہے بکروں کی کھال زیادہ ہو۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔